صحابہ کرام کے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا تھا، اجنبی آدمی تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اور ساتھ میں اس کے بدن پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، اس کے کپڑے کہیں گندے بھی نہیں تھے، اس کے چہرے نہیں لگ رہا تھا کہ دور سے آیا ہے. حال یہ ہے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. اتنے صحابہ کرام ہیں، کوئی نہیں پہچانتا کہ آدمی کون ہے. وہ اجنبی آدمی ہے، لیکن کپڑے بھی بالکل صاف شفاف ہیں، کہیں سے لگتا ہے کہ دور سے آیا ہے، بالکل سفر کے آثار پر ظاہر نہیں ہے. وہ آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے قدم لا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. کئی سوال کرتا ہے، اس میں سوال کرتا ہے کہ اسلام کیا ہے، من اسلام کیا ہے. تب فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ، گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ رسول ہے. کہا اسلام کا پہلا حصہ یہ ہے اس بات کی گواہی دی جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی معبود جھوٹے معبود ہیں، معبود تو بہت سارے ہیں، معبودوں کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ معبود جھوٹے ہیں. کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی پیڑ کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، وہ کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو بت کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے. بہت سارے معبود ہیں. کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی زمین کو پوجتا ہے، کوئی گنگا کو پوجتا ہے. معبودوں کی کمی نہیں ہے، لیکن تمام معبود کیا ہے؟ باطل ہیں. اللہ ماتا ہے کہ اے اب ماتے ہیں اس بات گواہی دو کہ معبود برحق صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. معبود برحق جس کو حقیقی معبود کہتے ہیں وہ ایک ہے. وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اس بات گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہے. محمد تمہارے باپ نہیں ہے، تمہارے دادا چچا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. رسول کا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. جس طرح سے ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے اپنا کوئی فرمان بھیجتا ہے، اس کو ایلچی کہتے ہیں اردو میں، یا سفیر کہتے ہیں. سفیر یا اس کو انگلش میں راجدوت کہتے ہیں. راجدوت کے ذریعے سے اپنے پیغام کو کسی اور کے یہاں بھیجتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے راجدوت ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغام رساں ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو باتیں ہم لوگ بتانی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے بھیجتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ بات گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. چنانچہ محمد جو کہیں گے وہ محمد کی بات اللہ کی بات ہوگی. اس میں یہ نقطہ نکلا. اللہ کے رسول کا مطلب کہ محمد جو کہیں گے تمہیں وہ بات محمد کی نہیں ہوگی، وہ اللہ کی بات ہوگی. محمد اللہ کی بات تم کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے محمد کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکام کو بتائیں. تو اس میں یہ نقطہ نکلا کہ محمد جو بات کہیں گے وہ بات محمد کی نہیں ہوگی، وہ بات اللہ رب العالمین کی ہوگی. کیونکہ محمد کا کام صرف پہنچانا ہے، محمد کا کام صرف پہنچانا ہے. محمد کا کام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے اس میں کچھ اپنے سے ملائیں، اپنے کو سمجھانا کام نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو کچھ پیغام امت کے نام جاری کیا ہے اس پیغام کو لوگوں کو پہنچانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اس سے جو نکلی. اسی طرح سے پھر بتاتے ہیں کہ تقیم الصلاۃ، اسلام یہ ہے کہ نماز قائم کر، بتوتی زکات، زکات دے، فتحج رمضان بیت اللہ، اللہ کے حرکات جو ہے حج کرے، فتصوم رمضان میں روزہ رکھے. یہ کہا کہ اسلامی کہ میں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں اسلام میں وہ تو داخل ہو جاؤ. کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ رسول ہے، نماز قائم کرو، زکات دو، حج کرو، روزہ رکھو. یہ اسلام کے ارکان کو یہ مسلمان دیے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ